قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز سامعین، دوستو، بزرگوں، رمضان المبارک کا رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ ایسا عظیم بابرکت مہینہ ہے جس بابرکت مہینے میں تمام نیک اعمال کی ویلیو اور وزن زیادہ ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی نیک عمل ہے اس کا ثواب دگنا ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک ایسا برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہے کہ جس بابرکت مہینے میں ایک فرض 70 فرضوں کے برابر اجر و ثواب رکھتا ہے۔ ابھی رمضان المبارک شروع ہو چکا ہے، آج جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ ابھی ہم جمعہ کی نماز ادا کریں گے۔ جمعہ کی نماز ہم پہلے بھی ادا کرتے تھے، لیکن ہمیں اس پر جو اجر ملتا تھا وہ ایک جمعہ، ایک فرض ادا کرنے کا اجر ملتا تھا۔ اب حدیث پاک کی روشنی میں، جیسا کہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اب یہ رمضان چونکہ شروع ہو چکا ہے، اب یہ رمضان مبارک کا جمعہ جو ادا کرے گا اس کو 70 فرضوں کے برابر 70 جمعے ادا کرنے کا اجر ملے گا۔ اس بابرکت مہینے میں اللہ کا ایک بہت بڑا حکم، جس کی ادائیگی کا اللہ نے ایمان والوں کو حکم دیا، وہ روزہ ہے۔ اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں، ان ارکان میں تیسرے نمبر پر روزہ ہے۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ ایمان والو، تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ تو ایمان والوں کے ذمے رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھنا فرض کر دیے گئے ہیں، اور ان روزوں کی اہمیت کا اندازہ آپ اس حدیث پاک سے لگائیں کہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رمضان مبارک کا روزہ چھوڑ دیتا ہے، ایک دن کا روزہ اگر وہ چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ ساری عمر روزے رکھتا رہے، اس ایک رمضان کے روزے کا بدلہ نہیں اتار سکتا۔ ساری عمر کے روزے الگ ہیں، رمضان کا ایک روزہ الگ ہے۔ تو جس نے رمضان کا ایک روزہ قضا کر دیا، چھوڑ دیا، جس کا روزہ رہ گیا، اب وہ اپنی باقی عمر کے سارے دن لگاتار روزے رکھتا رہے، اس کی ساری عمر کے روزے اس ایک روزے کا بدلہ نہیں بن سکتے۔ تو اس سے آپ رمضان کے روزوں کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے ہاں رمضان کے ایک روزے کی کتنی قدر و قیمت ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ۔ ایمان والو، تم میں سے جو کوئی بھی رمضان کا مہینہ پالے، اس کو چاہیے کہ اس کے روزے رکھے۔ اور فرمایا، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ اللہ نے تمام ایمان والوں کے ذمے رمضان کے روزوں کو فرض کیا ہے۔ مردوں کے ذمے بھی فرض ہے، عورتوں کے ذمے بھی فرض ہے، لیکن اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ چند لوگ ایسے ہیں جن کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے۔ فرمایا، ومن کان مریضا، جو تم میں سے بیمار ہے،
مرض کی حالت میں ہے، اس کی مرض، اس کی بیماری اس قدر شدید ہے کہ روزہ رکھنا اس کی صحت کے لیے مضر ہے، اس کو اپنی جان کا خطرہ پڑ جاتا ہے۔ ماہر ڈاکٹر اور ماہر طبیب اس کو یہ مشورہ دے دیتا ہے کہ روزہ رکھنا تیری صحت کے لیے مناسب نہیں ہے، تیری صحت خراب ہو سکتی ہے، تیری تکلیف میں اضافہ ہو سکتا ہے، تو ایسے مریض کے لیے روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے۔ جو واقعتاً مریض ہو، جو واقعتاً مرض ہو، اور اس کا مرض واقعتاً ایسا ہو کہ روزہ رکھنے سے اس کی صحت پر اثر پڑتا ہے، اس کی بیماری میں اضافہ ہو جاتا ہے، یا اس کی جان کو خطرہ ہے، واقعتاً اس کا مرض ہے، تو اس کے لیے یہ رخصت ہے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پہ فرمایا جو سفر کی حالت میں ہے، جو شرعی مسافر ہے، شرعاً جو مسافت ہے اس کے مطابق وہ سفر کی حالت میں ہے، تو اس کے لیے بھی روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے، رخصت ہے۔ لیکن جب بیماری سے نکل آئے، تندرست ہو جائے، صحت مند ہو جائے، تو اس روزے کی جو اس نے چھوڑے ہیں قضا کرنا پڑے گی۔ مسافر جب سفر سے واپس آ جائے رمضان کے بعد، ان دونوں اس عذر کی وجہ سے جو رخصت ملی تھی، اب اس کی قضا ان کے ذمہ ضروری ہے۔ جب صحت مند ہو جائے، جب سفر ختم ہو جائے، تو پھر روزے کی قضا اس کے ذمہ ضروری ہے، اس کو معافی نہیں ہے۔ اگرچہ بیماری کی وجہ سے، اس کو عذر کی وجہ سے وقتی طور پہ رخصت مل گئی، اب روزہ چھوڑنے کی وجہ سے گناہ گار نہیں ہوگا۔ اب ایک بندہ صحت مند ہے، تندرست ہے، کوئی شرعی عذر بھی نہیں ہے، کوئی مرض بھی نہیں ہے، سفر بھی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ روزہ نہیں رکھتا، وہ تو سخت گناہ گار ہے، وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سویا ہوا تھا، اب جو جان بوجھ کے بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے، کسی شرعی عذر کے بغیر روزے کو ترک کر دیتا ہے، ان کو یہ حدیث پاک غور سے سننی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، میرے پاس دو فرشتے آئے اور انہوں نے مجھے بازو سے پکڑا اور مجھے اٹھا کے ایک پہاڑی کے پاس لے گئے اور مجھے کہا کہ آپ اس پہاڑی کے اوپر چڑھیں۔ میں نے کہا کہ اس پہاڑی پر تو میرے لیے چڑھنا مشکل ہے، تو ان فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ کے لیے آسانی کریں گے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس پہاڑی کے اوپر چڑھا تو میں نے چیخ و پکار، آہو بکا اور شور و ہل کی آوازیں سنی۔ پھر تھوڑا آگے گیا تو میں نے کچھ جہنمیوں کے دیکھا کہ وہ الٹے لٹک رہے ہیں، جن کے چہرے خون سے بھرے ہوئے ہیں، جن کی باتیں چری ہوئی ہیں۔ تو میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتوں نے کہا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو افطاری کے وقت آنے سے پہلے روزہ افطار کر لیا کرتے تھے۔ تو محدثین یہاں عجیب بات لکھتے ہیں کہ ایک وہ شخص ہے جس نے روزہ رکھا اور افطاری سے پہلے افطار کر لیا، اس کی یہ سزا ہے، اس کو یہ سزا مل رہی ہے، اور جو سرے سے جان بوجھ کے روزہ رکھتا ہی نہیں ہے، اس کے لیے کتنی بڑی سزا ہوگی۔ تو ہمیں اس بات کی اہمیت کو، اس روزے کی فرضیت کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کا کتنا بڑا حکم ہے۔ اب ہم ذرا غور کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو معمولی بہانے کی وجہ سے روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب تو وہ مشقت بھی نہیں ہے۔ صحابہ کرام پر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب روزے فرض ہوئے، وہ جگہ ایسی تھی، ان کے کام مشقت والے ہوتے تھے، سخت گرمی میں کام بھی مشقت والے، سخت گرمی بھی، اور اس کے باوجود بھی وہ روزہ رکھا کرتے تھے، روزہ چھوڑا نہیں کرتے تھے۔ آج ہم معمولی بہانے کی وجہ سے، کوئی کام کا بہانہ ہے، کسی کو کوئی بہانہ ہے، اللہ کے اس حکم سے کتنا غافل ہے۔ اور اس روزے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ ملتا کیا ہے؟ اللہ کی رضا ملتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ بندے نے میرے لیے رکھا ہے، اس کا بدلہ بھی میں خود عطا کروں گا۔ باقی اعمال کا بدلہ نیکیاں فرشتے عطا کرتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں جب بندے نے کھانا پینا میرے لیے چھوڑا ہے تو اس کا بدلہ بھی میں خود عطا کروں گا۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کا اجر، اس کا بدلہ براہ راست بندے کو خود عطا فرمائیں گے۔ کیوں؟ علماء نے اس کی بڑی عجیب وجہ لکھی ہے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ روزہ ایسا عمل ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے. جس بندے کو روزہ ہوتا ہے کوئی دوسرا بندہ اس کو پہچان نہیں سکتا کہ اس نے کوئی چیز کھائی ہے یا نہیں کھائی. اب یہ بندہ اتنے اخلاص سے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے کہ گھر میں اکیلا ہے، کھانے کی چیزیں موجود ہیں، مشروبات پینے کی چیزیں موجود ہیں، یہ کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے، صرف دیکھنے والی اللہ کی ذات ہے، کوئی اور بندہ بھی اس کو دیکھ نہیں رہا، صرف اللہ کی رضا کے لیے اس نے اس کھانے پینے کو، اب شدت سے بھوک بھی لگ رہی ہے، شدت سے پیاس بھی لگ رہی ہے، سخت مشقت اٹھا رہا ہے، اس کے باوجود بھی کھانے کی طرف نہیں جا رہا، پینے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، روزہ اللہ کا حکم ہے. وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ صبح سے لے کے شام تک تم نے بھوکا پیاسا رہنا ہے، اپنی نفسانی خواہشات کو روک کے رکھنا ہے. اب بندے نے جب اللہ کی رضا کے لیے اس حکم کو پورا کیا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ پاک فرماتے ہیں جب بندے نے میری رضا کے لیے سب کچھ چھوڑا ہے، کھانا پینا چھوڑا ہے، اپنی خواہشات کو چھوڑا ہے، تو اس کا بدلہ بھی میں خود عطا کرتا ہوں، اس کا بدلہ بھی میں خود عطا کروں گا، اس کا بدلہ بھی میں خود جو ہے اپنے بندے کو دوں گا. اس لیے میرے بھائیوں، یہ مہینہ جو ہے بڑا ہی بابرکت ہے. اس مہینے کی ابتدا ہو چکی ہے. ہمیں اس مہینے کے ایام کو، دن رات کو قیمتی بنانا ہے. حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے ایمان اور نیک نیتی سے اخلاص کے ساتھ روزہ رکھا، اللہ اس کے اس عمل کی برکت سے اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اب رمضان میں 2 عمل ہیں قابل ذکر. ویسے تو رمضان میں جتنا ہو سکے نیک اعمال کی پابندی کرنی چاہیے، نوافل کی، تلاوت کی، ذکر کی، تسبیحات کی، درود پاک کی، جتنی کثرت سے. جیسا میں نے عرض کیا کہ حدیث پاک میں نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر مل رہا ہے، تو اس میں نیکیوں کا وزن بڑھ جاتا ہے. تو اس میں تو کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی پابندی کی جائے. لیکن اس میں جو قابل ذکر 2 عمل ہیں. ایک تو روزہ ہے، جس کے حوالے سے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دیا روزے کی اہمیت، فرضیت، چھوڑنے والے کے لیے کس قدر وبال ہے، سخت وعید ہے کہ رمضان کے روزے اللہ نے ایمان والوں کے ذمہ فرض کیے. اور دوسرا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، رمضان کی رات کا قیام، رات کی تراویح، رات کی نماز اللہ کو اتنا پسند عمل ہے کہ اللہ اس عمل کے بدلے میں انسان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تو دن کا روزہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہر کتب اللہ علیکم صیامہ، یہ رمضان ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اس کے دن کا روزہ اللہ نے تمہارے اوپر فرض کیا ہے. وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، اور اس کی رات کی نماز کو میں نے تمہارے لیے سنت قرار دیا ہے. تو دن کا روزہ ہے، رات کو تراویح کی نماز ہے. تو تراویح کی نماز رات کو، اس کو جو ہے سنت مؤکدہ قرار دیا گیا ہے کہ رات کو تراویح میں نماز، تراویح کی نماز ادا کی جائے اور مکمل تراویح کی نماز ادا کی جائے. اب جو سنت مؤکدہ ہے کہ ہر رات 20 تراویحاں جو ہے ان کی ادائیگی کی جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، صحابہ کرام سے اور بعد میں آنے والے محدثین، فقہاء کرام، جمہور امت مسلمہ کی علماء اس بات کی قائل ہیں کہ رمضان کی تراویحیں 20 ہیں. ابھی حرم شریف کے اندر بھی جو تراویح ادا کی جاتی ہیں 20 تراویح ہی ادا کی جاتی ہیں. تو 1400 سال سے امت مسلمہ کا یہ عمل رہا ہے اور ابھی بھی موجود ہے کہ رمضان کے اندر 20 تراویح. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ 20 تراویح حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی نگرانی میں مکمل قرآن پاک کی تلاوت میں 20 تراویح رمضان مبارک میں پورا مہینہ ادا کرنے کا اہتمام کیا تھا. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میرے اوپر تمہاری سنت، تم میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کے اندر 3 دن تراویح کا جو ہے اہتمام کیا تھا، اور آپ نے پورا مہینہ اہتمام اس لیے نہیں کیا تاکہ یہ امت کے حق میں فرض نہ ہو جائے. آپ نے 3 دن جو ہے ادا کیا. پھر صحابہ کرام میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں باقاعدہ 20 تراویحاں جو ہے ان کو ادا کرنے کا اہتمام کیا گیا.
پورے قرآن کی تلاوت کے ساتھ پورے رمضان اور پورے مہینے میں تراویح کی جو ہے اس قدر اہتمام سے ادا کی جانے لگی. تو ہمارے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ رات کی نماز تمہارے لیے بڑے فائدے کا عمل ہے، نفع کا عمل ہے. اور تراویح کے حوالے سے یہ بات بھی جو ہے ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ جس بندے نے جو ہے روزہ رکھا ہے وہی تراویح پڑھے گا، یا جو تراویح پڑھتا ہے صرف وہی روزہ رکھے گا. یاد رکھیے گا کہ روزہ الگ عبادت ہے، تراویح الگ عبادت ہے. روزے پر ملنے والا اجر و ثواب الگ ہے، تراویح پر ملنے والا اجر و ثواب الگ ہے. اگر کسی عذر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، سفر کی عذر کی وجہ سے اگر کوئی روزہ چھوڑ دیتا ہے تو تراویح جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی روزہ نہیں رکھ رہا تو وہ تراویح نہ پڑھے، یا کوئی اگر تراویح غفلت کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتا تو وہ روزہ چھوڑ دے، ایسی بات نہیں ہے. اور روزے کے حوالے سے یہ مسئلہ بھی ہمیں ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ بعض حضرات روزہ رکھنے میں یہ کوتاہی کرتے ہیں کہ روزے کا وقت ختم ہو جاتا ہے، روزے کا وقت، سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک آذان نہ ہو روزے کا وقت باقی رہتا ہے. اب وہ آذان کے شروع ہونے تک اپنے کھانے پینے کو، سحری والے عمل کو جاری رکھتے ہیں. حالانکہ آذان تو تاخیر سے بھی ہو سکتی ہے. جب روزے کی سحری کے وقت کے اختتام کا اعلان ہو جائے تو اس وقت جو لقمہ ہاتھ میں ہے کھا لیا جائے، پانی کا گلاس پی لیا جائے، اتنی گنجائش ہے. اتنی نہیں ہے کہ آذان تک یا آذان کے ختم ہونے تک آپ کھاتے رہیں. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ اپنے روزے کو ضائع کر دے گا. جب سحری کے وقت کے اختتام کا اعلان ہو جائے تو فوراً کھانا پینا چھوڑ کے جو ہے روزے کی نیت کر لینی چاہیے. بعض لوگ آذان کا انتظار کرتے ہیں یا آذان تک کھاتے پیتے رہتے ہیں تو یہ سخت کوتاہی ہے، اس سے روزہ ضائع ہو جاتا ہے. کیونکہ آذان تو تاخیر سے بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے 2 منٹ 3 منٹ آذان تاخیر سے ہو. اب سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، یہ آذان کے وقت تک اگر سحری کھاتا رہے گا تو اس کا روزہ ضائع ہو جائے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اس بابرکت مہینے کو آداب کی رعایت رکھتے ہوئے اہتمام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ اس مہینے کو گزارنے کی، روزے رکھنے کی، تراویح پڑھنے کی، نیک اعمال، تلاوت، ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.